الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو اور تم سے اگلوں کو، شاید تم پرہیزگاری پکڑو. جس نے بنا دیا تم کو زمین بچھونا اور آسمان عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے کھانا تمہارا. سونا ٹھہراؤ اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم حضرات، ہر دور میں جس نے بھی حق بیان کیا ہے اس کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی حق بیان کریں گے ان سب کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت آئی، سب نے اللہ کے فضل و کرم سے حق بیان کیا. اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حق بیان کیا ہو اور مخالفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ فتح اور کامیابی یہ یقیناً حق والوں کو ملی ہے. آج بھی آپ دیکھیں
آپ فیس بک کو دیکھیں، نیٹ کو کھولیں، جو علماء کرام حق بیان کرتے ہیں ان کے نیچے بعض لوگ جو حق کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو حق اچھا نہیں لگتا، گالیوں کی صورت میں ان کے کمنٹس فیس بک پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں ان کے پاس حق چیز کی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ انہیں قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حق بیان کرنے والے نہ کبھی پہلے باز آئے تھے، نہ حق بیان کرنے والے اب باز آتے ہیں، اور نہ حق بیان کرنے والے قیامت تک باز آئیں گے۔ حق بیان کرنے میں تو یارو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حق بیان کرنے کی لذت، حق بیان کرنے کی لذت اور حق سننے کی لذت، یہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ دوسروں کو حق اچھا نہیں لگتا، اور جو حق ہے وہ قرآن ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ سچی بات اللہ کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، باقی کسی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو انبیاء کی جو جماعت آئی، 1,24,000 یا 44,000، پورا دین اسلام پڑھ کے دیکھ لو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ حق بیان کیا ہو اور مخالفت نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ہر نبی نے حق لوگوں تک پہنچایا، اور ہر نبی کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں، ساری کائنات کے امام ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، نہ رب نے کوئی اور ایسا بنایا نہ اللہ بنائے گا۔ مالک کائنات نے حکم فرمایا، اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وقت آ گیا ہے، میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ کاش لوگ حق کو سمجھ جائیں۔
زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور حق کو سمجھنے والوں کے لیے آخرت بھی آسان ہو جائے گی. دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے جب سب کو اکٹھا کیا تو سب سے پہلے کیا بات پوچھی تھی؟ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. اب کائنات کے امام حق بیان کرنے والے ہیں، مالک کا حکم آ گیا ہے، اور جب مالک کا حکم آ جائے مومن کا یہ مسئلہ نہیں کہ وہ حق بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان لے. آئے لوگ کٹھے ہوئے، اپنے بھی ہوئے بیگانے بھی ہوئے. کائنات کے امام نے ابھی وہ بات نہیں کی جو پیغام آیا تھا اللہ کی طرف سے. پوچھا سناؤ، اتنے سال گزر گئے آپ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے، لڑکپن بھی گزرا، بچپن بھی گزرا، جوانی بھی. کوئی بتاؤ کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو، فریب کیا ہو، جھوٹ بولا ہو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام یہ اعلان کر کے پوچھا کہ کسی کو کوئی مجھ سے شکوہ شکایت ہے تو وہ بتلائے. سب نے ایک آواز میں کہا تھا اللہ کے فضل سے کہ اے محمد تیرے جیسا تو ہم نے نوجوان کوئی نہیں دیکھا، تیرا بچپن ہمارے سامنے، تیری نوجوانی ہمارے سامنے، نہ کبھی تو نے جھوٹ بولا، نہ کبھی فراڈ کیا، نہ کبھی دھوکا، کوئی بات ہی نہیں ایسی. اللہ اکبر. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سنے اب حق کی دعوت دینے لگے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے جیسا تو گناہگار شاید کوئی نہیں. وہ تو کائنات کے امام تھے، اللہ کے حبیب تھے. اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا. جب حق بیان کیا تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. آج بھی میں نے عرض کیا نا کہ جو حق بیان کرے گا ان لوگوں کی گالیاں کھائے گا. یہ گالیاں دیں گے حق بیان کرنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ کے فضل سے نیکیوں کے ڈھیر لگتے رہیں گے. حق کی ہمیشہ فتح ہوگی. حق والے ہمیشہ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے. سارے جنت میں جائیں گے حق والے. یہ گالیاں بکتے رہیں گے. جس کے پاس نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو
اس کے پاس تو بھائی پھر دوسری چیزیں ہی ہونی ہے نا. اور جس کے پاس قرآن ہوگا، جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوگا، اس کی زبان سے گالی نہیں نکلے گی. اب حق بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. بھائی سب نے مجھے تصدیق کر دی ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا کسی کے ساتھ. آپ خود کہہ رہے ہیں میری دعوت سن لو. فرمایا کہ اگر میں تجھے ایک ایسا کلمہ بتاؤں کہ تم عرب اور عجم میں حکمرانیاں کرنے لگ جاؤ، عزت پالو، تو کیا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ جلدی سے بولے، ہم تو اس طرح کے 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں. لالچ میں آئے نا کہ پتہ نہیں کوئی دنیاوی کلمہ ہے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس طرح کے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. آقا نے فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ. جب یہ کلمہ کہا کہ آنے والوں سن لو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کئی اللہ ایک بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے جاتے ہیں. جو دل و جان سے کہے گا اللہ ایک ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. یاد رکھو وہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دے گا. یہ حق ہے، حق. کسی اور کے دروازے پر وہ جا کے بھیک نہیں مانگے گا. وہ کہے گا اللہ ایک ہے، بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے. اگر نہیں دینے کا ارادہ کرتا تو نہیں دیتا. اللہ ایک ہے. بیماری لگانے والا بھی وہی ہے، تندرستیاں شفا دینے والا بھی وہی ہے. روزی کم دینے والا، روزی زیادہ دینے والا وہی ہے. جب یہ حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا، جو پہلے کہتے تھے تم سچے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہم نے تمہارے جیسی زندگی کبھی دیکھی نہیں کسی کی. ابو لہب کہنے لگا استغفر اللہ، اے محمد تو نے اس لیے بلایا تھا ہمیں؟ گرم ہو گیا، غصے میں آ گیا. ابھی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے جنبش نے لی تھی، ابھی زبان ہلائی نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ساری آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی. میرے مالک نے آسمانوں سے اس کی مذمت کی، اس کو کہا یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے.
پھر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے سونیا میں نے تو تیرا ذکر اس قدر بلند کر دیا ہے کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں. تیرا اجر اتنا بلند کر دیا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا. یہ بے ایمان جو ہیں جن کو حق اچھا نہیں لگتا، تب بھی تھے آج بھی ہیں، اور ایسے بددیانت بھی قیامت تک رہیں گے جن کو حق اچھا نہیں لگنا. پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان فرمایا، اللہ اکبر، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون بھی کہا، مجنون بھی کہا، استغفر اللہ، پاگل بھی کہا، دیوانہ بھی کہا. اور اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. کائنات کے رب نے جواب دیا. دعا کرو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے، یہ بھی بلا ان کا ہو جائے. ہم تو اللہ کی توفیق سے توحید کو بیان کرتے رہیں گے اللہ کے فضل سے جب تک زندگی ہے. اتنا مزہ آتا ہے، اتنی لذت ہے توحید بیان کرنے میں اور سننے میں. بندے کے اندر ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے بندے میں. ایماندار بیٹھے ہو انشاءاللہ آپ کو لذت آئے گی. دل کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھو. توحید بیان کرتے، توحید سنتے، وہ لذت آتی ہے جو دنیا میں کسی اور چیز سے لذت نہیں آتی. اور آج کے جمعے کا عنوان تھا مشکل ترین کام. اور یہ جو میں توحید بیان کر رہا ہوں یہ مشکل ترین کام ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک یہ مشکل ترین کام ہے. اور یہ مشکل ترین کام اللہ کو ماننے والے کرتے رہے، کر رہے ہیں، اور یہ مشکل ترین کام قیامت تک کرنے والے کرتے رہیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مجنون کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، نعوذ باللہ، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے. کائنات کے رب نے پھر جواب دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے نون کی اور قلم کی دوات کی قسم کھائی. نون والقلم وما یسطرون. فرمایا نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو اس سے وہ لکھتے ہیں. کائنات کے رب نے جواب دیا. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. کائنات کے امام کی شان دیکھو، کائنات کے امام کا مقام دیکھو کہ ان بدبختوں کا جواب کائنات کا رب دے رہا ہے.
کسی کا جواب کوئی دنیا والے دیتے ہیں، کوئی استاد دیتا ہے، کوئی دوست دیتا ہے، کسی کا باپ دیتا ہے، کوئی محلے دار دیتا ہے، کوئی چودھری دیتا ہے۔ جب میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا مجنون، دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل، تو اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ خود کیا میں کہوں ان کو، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ نبی کیسا نبی ہے، کتنا پیارا نبی ہے، کتنا عظیم نبی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، فرمایا بلا شبہ آپ کے لیے ایسا عظیم شان اجر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا، جو حق کو نہیں سمجھتے ان کو کیا علم۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو تجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، تیرا تو اخلاق اتنا عظیم ہم نے بنا دیا ہے کہ دنیا تصور کرنا چاہے تصور نہیں کر سکتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حق کیا ہے، حق۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، ان آیات کو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے اگلوں کو شاید تم پرہیزگاری پکڑو۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے بنا دیا تم کو زمین بچھونا اور آسمان عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے کھانا تمہارا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا کہ پھر کسی اور کو میرے مقابلے میں نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ آسمان بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیرے نام لئیے
اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ جتھے تیرا نام لئیے، جتھے تیرا نام لئیے، اتھے کی ہوندا جی؟ اتھے برکتاں آ جاندیاں۔ جتھے اللہ دا نام لئیے اتھے برکتاں دا نزول ہو جاندا ہے۔ اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ جتھے تیرا نام لئیے، جتھے تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، اللہ تیرے نام اندر شفاواں ہی شفاواں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں بیان کر رہا تھا، جب حق بیان کرے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، کیونکہ جب لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آتا ہے ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پیر الگ، سارے مرید الگ، قبروں کے پجاری الگ، مزار الگ، قبریں الگ۔ یہ 11ویں 12ویں 13ویں رب کعبہ کی قسم ہے، جب لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے نا، ہر چیز اس کو چھوڑ دیتی ہے، وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی میں نہیں چیزیں چھوڑتی، نہ کام، نہ رشتہ داریاں، نہ تعلق داریاں، لیکن جب انسان موت آ جاتی ہے انسان کو ہر چیز اسے چھوڑ دیتی ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں تم نے میری تصدیق کر دی ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری بات مان لو، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ پھر آئے، ایک وقت آیا مل کے آئے۔ آج بھی کئی کو لوگ کہتے ہیں جتھے کوئی لگا ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر یہ بات درست ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی مصیبتیں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ گالیاں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج بھی توحید والوں کو گالیاں پڑتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے۔ اس علاقے میں توحید کو بیان کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کو شاید آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے نا لاہور چوک دالگرہ میں جامعہ میں ایک بہت بڑا اجلاس تھا۔ 1000 سے زائد علماء کرام پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ خادم بھی سٹیج پہ بیٹھا تھا۔ حافظ عبد الوہاب روپڑی، شیخ الحدیث، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جامعہ مسجد حسن بن علی عرفات کالونی گجرانوالہ میں، کیونکہ وہ یہاں جمعہ پڑھا کے گئے تھے، 2 جمعے پڑھائے اللہ کے فضل سے، انہوں نے فرمایا تھا تقریر میں 1000 علماء کرام کی موجودگی میں کہ اگر میں ہوتا تو شاید میں وہاں مسجد بنا کے اتنا کام نہ کر سکتا جتنا اللہ کی توفیق سے ان لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اگلی بات قریب کی بھی سن لو،
مولانا حسن صاحب یہاں مسجد ہے، میرے بہت پیارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، مسلک اپنی جگہ، بڑے عظیم آدمی ہیں۔ انہوں نے یہاں اس مسئلے پہ کھڑے ہو کے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ جو کام ہم 50 سال میں نہیں کر سکے، میاں سلیم شاہد نے یہاں پر چند سالوں میں اس سے زیادہ کر دیا ہے۔ یہ مولانا حسن صاحب نے بیان فرمایا تھا، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اس علاقے میں، خاص طور پہ اس علاقے میں توحید کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولوی تنخواہ دار ہوتا یہاں پر تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حال ہوتا۔ اور ہماری جب تک زندگی ہے، سانس باقی ہے، اللہ کے فضل سے اس جان کے اندر کائنات کے رب کی قسم ہے، ڈر ہے تو رب کا ڈر ہے۔ اللہ کی توحید بھی بیان کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی بیان کریں گے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کو اچھا لگے اس کی زندگی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، جس کو برا لگے وہ جانے اور اللہ جانے۔ تو کٹھے ہو کے آئے ابو طالب کے پاس کہ اے ابو طالب، تو اپنے بھتیجے کا بڑا خیال کرتا ہے، بڑا دھیان رکھتا ہے، بڑی سپرویژن کرتا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے تمہارے بھتیجے سے، تم ایک بات منوا دو اپنے بھتیجے سے، ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے سرداروں سے کہا کیا چاہتے ہو، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ کہا کہ اپنے بھتیجے محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے، ان کی نفی نہ کرے، ہم اس کے خدا کو کچھ نہیں کہتے۔ ابو طالب نے بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ابو طالب کا خیال تھا کہ صلح کی طرف معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، چلو کمپرومائز ہو جائے، یہ اپنے خدا کو پوجیں، وہ اپنے خداؤں کو پوجیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چاچا ابو طالب نے کہا میرے بھائیو، ہم اختلافی بات نہیں کرتے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے وہ ہم کرتے ہیں، باقی ساری باتوں کی نفی ہو جاتی ہے، ساری باتوں کی نفی ہو جاتی ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چچا نے کہا یہ چودھری آئے ہیں، بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، اور ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ ان کا جائز ہے، تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے پیر و مرشد نے کیا فرمایا، آپ کے اور میرے رہبر اور رہنما نے کیا فرمایا۔ یہ نہیں کہا چلو چاچا اس طرح کر لیتے ہیں، امن ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ جانے اللہ جانے، میں جانوں اللہ جانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پیغام دیا گیا، بادشاہ چاہتے ہو، حکمرانی چاہتے ہو، مل جاتی ہے، دولت کہو تمہارے پاؤں میں ڈیر لگا دیتے ہیں، جس عورت کی طرف تمہارا اشارہ ہو اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، لیکن تم ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو، ہم تمہارے خدا کو کچھ نہیں کہتے۔ کائنات کے امام نے جب یہ 3 آفریں دی نا، انہوں نے دولت کی بھی، حکمرانی کی بھی، عورت کی بھی، یہی چیزیں بھائی دنیا میں ہوتی ہیں، انسان چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میں صدقے قربان جاؤں،
فرمایا چاچا سن لو اور ان آنے والوں کو بھی بتلا دو کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، یہ دنیا کی دولتیں نہ چاند سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہیں، یہ دنیا کی دولتیں نہ سورج سے زیادہ اہمیت حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک ہاتھ میں چچا چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں اپنے رب کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور آج لوگ توحید بھی کہتے ہیں، جو بڑے بڑے شرک کرنے والے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں۔ لوگ ایسے جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں، قبروں کے پجاری بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ توحید پرست ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے پچھلے دنوں ایک آدمی بتا رہا تھا کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ دربار کے پاس چادروں کی جو دکانیں ہیں نا، 1200 سے لے کے 40,000 روپے کی چادر ہے جو وہ قبر کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ 40,000 روپے کی چادر چڑھانی جو ہے وہ جائز ہے یا کہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈالنا جائز ہے؟ اندازہ فرماؤ، 40,000 روپے کی چادر ہے جو امیر لوگ لے کے، کروڑ پتی آدمی وہ وہاں پہ ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ توحید والے ہو نہیں سکتے۔ آئیں توحید والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں رہنمائی فرمائی ہے۔ توحید والے کون ہیں؟ سنو ذرا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو رب کو رب کہہ دیتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اب توحید والا کوئی بھی ہے، آپ ہیں یا میں ہوں، اللہ کے فضل سے وہ ڈٹتا ہے۔ توحید پرست کی نشانی بتائی اللہ نے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا جس نے رب کو رب کہہ دیا، اس کو کہہ دیا وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ نفع کا مالک ہے، وہ نقصان کا مالک ہے، وہ بیماریاں لگانے والا ہے، وہ شفائیں دینے والا ہے، وہ روزی کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور میں تو آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ کائنات کا رب ایسا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ رب ایسا ہے جو کائنات میں ریت کے ذرات کو جانتا ہے۔ وہ رب ایسا ہے جو پہاڑوں کے کنکروں کو جانتا ہے۔ وہ رب ایسا ہے جو دریا، سمندر، نہروں میں، آبشاروں میں جتنا پانی ہے رب اس کو جانتا ہے۔ رب آسمان کے تاروں کو جانتا ہے، رب آسمان کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے، رب زمین کی ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ اور میں تو آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ کائنات کا جو رب ہے وہ ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، وہ پرندوں کی تعداد کو جانتا ہے، وہ چرندوں کی تعداد کو جانتا ہے، وہ انسانوں کی تعداد کو جانتا ہے، وہ جنات کی تعداد کو جانتا ہے۔ رب ہمارا وہ ہے جو فرشتوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ کہاں چلے پھرتے ہو لوگوں؟ اپنے اس رب کو پہچانو جس کے رب نے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں داخلہ دینا ہے۔ اس رب کو پہچانو۔
کہ وہ رب کون ہے، اور جو رب کو جانتا ہے توحید والا ہے، سن لو، وہ قبروں کا پجاری نہیں ہے، وہ مزاروں پہ نہیں جاتا، وہ چادریں نہیں چڑھاتا، وہ کسی اور کے نام کی 11ویں 12ویں نہیں دیتا، وہ جب بھی دیتا ہے اللہ کی توفیق سے اپنے مالک خالق رازق کے نام پر تقسیم کرتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ حق بیان کرنے والوں کو گالیاں پڑتی رہتی ہیں، آدم کو بھی پڑی تھی گالیاں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نوح علیہ السلام کو بھی گالیاں پڑی، استغفر اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے حق بیان کیا، ان کو بھی گالیاں پڑیں، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے حق بیان کیا، ان کو بھی گالیاں پڑیں، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا اللہ ایک ہے، ان کو بھی گالیاں نکالنے والے بد نصیبوں نے گالیاں نکالی۔ جو کہے گا نا قیامت تک اللہ ایک ہے، اس کی بات مانو، اس کو گالیاں بھی پڑھنی ہے، یہ گالیاں نکالیں گے، کائنات کے رب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو مانا، اللہ کے علاوہ کسی کے داری نہیں گیا، کسی کے دروازے پہ نہیں جھکا، وہ جنت میں جائے گا، یاد رکھنا، وہ جنت میں جائے گا، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرا فیصلہ نہیں، میں کون ہوتا ہوں، آپ کا فیصلہ نہیں، آپ کون ہوتے ہیں، کسی امام کا، خطیب کا، شیخ الحدیث کا فیصلہ نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کے رب نے کہا شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ شرک کرنے والا توبہ کیے بغیر مر گیا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے۔ اور توحید پرست جتنا مرضی گناہ گار ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گناہ کرنے چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن جتنا مرضی گناہ گار ہوگا، اللہ چاہے گا توحید پرست کو انشاءاللہ اللہ جنت میں بھیجے گا۔ اور جو آخری بندہ جائے گا نا جنت میں، آخری وہ دوزخ سے نکلے گا۔ اور پتہ جنت میں کتنی جگہ الاٹ ہوگی؟ گجرانوالا جتنی نہیں، لاہور جتنی نہیں، پاکستان جتنی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جتنی یہ کائنات میں آپ ساری زمین دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس بندے کو جو آخری جنت میں داخل ہوگا نا، اس کو اس سے زیادہ جگہ الاٹ کی جائے گی۔ ہوگا توحید پرست۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید پرست بنائے۔ اللہ کی قسم، کوئی اور مشن نہیں، کوئی اور پروگرام نہیں، کوئی اور نظریہ نہیں، سوائے اس کے کہ جو کائنات کے امام نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تربیت میری اور آپ کی ہو رہی تھی، سب مجھے اور آپ کو دیا جا رہا تھا کہ اے علی، تیری تبلیغ سے ایک بندہ بھی توحید پرست بن گیا نا، شرک چھوڑ دے گا، تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، باوضو، ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور نیت نہیں، کوئی اور مفاد نہیں۔ یہی مفاد ہے، قیامت والے دن ہم توحید پرست جنت میں بھی ایسے اکٹھے ہو جائیں۔ آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کتنے سونے مجھے لگ رہے ہیں، میں دیکھ دیکھ کے آپ کو خوش ہوتا ہوں، اللہ کی قسم خوش ہوتا ہوں۔ نماز کو پڑھانے آتا ہوں، کسی وقت 2-4 آدمی زیادہ ہو نا روٹین سے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جیسے مجھے کسی نے کوئی بہت بڑا انعام دے دیا ہے۔ تو جب میرا دل باغ باغ ہو یا آپ کا ہو، تو پھر اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ میرے بھائیو، توحید کی بات کر رہا ہوں،
آخری ایک حدیث سن لو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، توحید پختہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، 99 رجسٹر، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سے معافیاں مانگا کرو، ہر دم معافیاں مانگا کرو۔ 99 رجسٹر میرے بھائیو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح، اس حدیث کو آسن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، 99 رجسٹر ہوں گے، مایوس ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اب جہنم کے علاوہ تو میرا کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا، 99 رجسٹر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب دیکھیں گے نا بندہ میرا سامنے کھڑا ہے، پریشان ہو گیا، عدالت بھی اللہ کی کیسی ہوگی تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ پوچھیں گے یہ تیرا 99 رجسٹر ہے، کوئی نیکی بھی ہے تیرے پاس؟ کہے گا اللہ اگر کوئی نیکی مجھے یاد بھی آ جائے تو کیا اہمیت رکھے گی اس 99 رجسٹروں کے بعد؟ اور وہ رجسٹر کیسے ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، نہ اس کی تفصیل آئی ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے۔ بندہ پریشان ہو جائے گا، فرشتے تیار ہوں گے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ کے محبت کے انداز بھی بڑے ہیں۔ یہ بندہ تو سوچتا نا اللہ اس طرح کرے گا، اللہ کے انداز محبت بے شمار ہیں۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کو معاف کر دیا، یہ محبت کا انداز نہیں ہے؟ ایک ٹہنی راستے سے ہٹانے والے کو معاف کر دیا، یہ محبت کا عجیب انداز نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہیں گے ایک پرچی میرے پاس ہے۔ مایوس ہوگا، پریشان ہوگا، سمجھے گا، بڑے ہوش و واس میں وہاں ہر انسان ہوگا۔ کہے گا اللہ ایک پرچی کیا کرے گی، کیوں مذاق مجھ سے کر رہے ہو؟ اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کے 99 رجسٹر اٹھاؤ، ترازو لگا ہوگا، ترازو میں رکھ دو ایک پلڑے میں۔ میرے مالک کی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک پلڑے کے اندر مال کے کائنات کے حکم سے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ وہ پرچی چھوٹی سی ہوگی، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پرچی کا وزن باری ہو جائے گا۔ یہ تو 99 رجسٹر ہے نا۔ میرے رب کا جہاں پہ نام آ جائے، ساری کائنات کے پہاڑ، یہ زمین و آسمان، جو چیز موجود ہے، جو نظر آتی ہے، جو نہیں آتی، ایک پلڑے میں وہ رکھ دی جائے۔ ایک پلڑے میں کائنات کے رب کا نام رکھ دیا جائے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو میرے بھائیوں توحید کہتے ہیں۔ میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں محرموں کے، یہ سب ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کائنات کے رب نے کہا اے میرے محبوب اعلان کر دو، ختم کر دو بات کو، اعلان کر دو، جس کو سمجھ آ جائے آ جائے، جس کو نہ سمجھ آئے اس کی پھر قسمت میں کیا کہنے۔ قل ان صلاتی، اے میرے نبی کہہ دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، عرفات کلونی جامعہ مسجد حسن بن علی میں آنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اعلان کیا، قل ان صلاتی، اے لوگوں میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، لوگوں میری قربانی، و محیای، لوگوں میرا زندہ رہنا، و مماتی، لوگوں میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین،
اللہ کے لیے ہے. زندہ رہنا، مرنا، قربانی، نماز، میرے محبوب پیغمبر فرما گیا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. تمام قسم کی عبادات، رائی کے دانے برابر بھی اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.